کا خاص شو ہے, ایک ایسا شو ہے جو آپ کو یہ بتاتا چلے کہ کہاں آپ غلطی کرنے والے ہیں, اس غلطی کو روکنے کے لیے. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے. ابھی ہاسپٹلز میں بھی جگہ نہیں ہے, اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہو گیا نا تو آپ کو بیڈ بھی نہیں ملیں گے, پھر آپ کیا کریں گے یہ سوچئے. تو اسی لیے آج کا یہ شو جو میں نے اس وقت ڈیزائن کیا ہے یہ آپ کے لیے رکھنا بہت ضروری تھا. اس وقت میرے سامنے دو ایسے لوگ ہیں جن کا ایکچولی آج کل یہی کام ہے کہ اس کو رکوا دو, اس کو بند کروا دو, اس کو یہ کرو, اور یہ آرڈرز ان کو کیوں ملے ہیں, کیا وجوہات ہیں, یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں گے. میرے سامنے اس وقت بیٹھے ہیں ولید بیگ صاحب, السلام علیکم, جو کہ اسسٹنٹ کمشنر ہیں سول لائنز ڈسٹرکٹ ساؤتھ کراچی, اور ان کے ساتھ بیٹھی ہیں شرینہ اسد جو کہ اسسٹنٹ کمشنر ہیں صدر ڈسٹرکٹ ساؤتھ کراچی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. بڑی خوشی ہو رہی دیکھ کے, ینگ مطلب میں تو سمجھ رہی تھی کمشنر کا نام سنتے میرے دماغ میں کوئی ذرا سی ایجڈ اور یہ اس طرح کے لوگ آتے, لیکن ماشاء اللہ کیونکہ کبھی اتنا میرے مطلب تعلق ہی نہیں ہوا, پالا نہیں پڑا, تو اب اچھا لگ رہا ہے کہ ینگ لوگ جو ہیں وہ اچھے اچھے عہدوں پہ فائز ہو رہے ہیں. کیسے آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ زبردست, اللہ کا شکر. اچھا ولید صاحب, میں آپ سے شروع کرتی ہوں. آپ کا جو ایریا ہے اس میں جتنے بھی آپ کے اندر شادی ہالز, ریسٹورانٹس, مالز, یہ سب چیزیں جو پبلک پلیسز ہیں وہ سب آتی ہیں, وہ جو ہے اس پہ سختی کرنا آپ کا کام, کہ اگر فالو کیا کرنا ہے لوگوں کو, کیا کیا پابندیاں لگائی گئی, ابھی لیٹسٹ کیا ہے, کتنے بجے کیا ہونا ہے؟ تو دیکھیں اس میں ابھی تک جو لیٹسٹ گائیڈ لائن ہے اگر ہم اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ دیکھیں تو ایک تو کمپلسری ویئرنگ آف ماسک ہے. اچھا. کہ آپ نے جب پبلک اسپیس میں جانا ہے یا کسی کراؤڈڈ اسپیس میں جانا ہے, کسی مال میں جانا ہے, تو آپ نے ماسک لازمی ویئر کرنا ہے. صحیح. سیکنڈلی پھر ٹائم کے بارے میں گائیڈ لائنز ہیں. آپ نے بزنسز جو ہیں وہ 8 بجے شام کو کلوز کرنے ہیں, اس میں ہر طرح کے بزنسز شامل ہیں. فار ایگزامپل سے ہم تھوڑا سا ایگزامپل لیتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چل سکے. اب جیسے پرچون کی دکان, پرچون کی دکان بھی 8 بجے بند ہے. اگر وہ شاپنگ مال ہے وہ بھی 8 بجے بند ہے. انٹرٹینمنٹ کا آؤٹ ڈور انٹرٹینمنٹ سینٹر ہے وہ بھی 8 بجے بند ہے. فوڈ کے بزنس کے علاوہ اور شادی ہال کے علاوہ جو بھی چیز ہے وہ رات کو 8 بجے بند ہو جائے گی. اچھا. کپڑوں کی دکان, بوٹیک, فلانا ڈھماکا, یہ سب اس کے انڈر سب کے کہتے ہیں 8 بجے بند ہو جائے گا. اور فارمیسی, میڈیکل, وہ میڈیکل سینٹرز جو ہیں وہ 24/7 کے کہتے ہیں آپریٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور شادی ہال جو ہیں وہ 2 آورز کا ایک فنکشن کر سکتے ہیں. وہ 8 to 10 بھی ہو سکتا ہے, وہ 7 to 9 ہو سکتا ہے. اچھا پہلے اس میں جو ٹائمنگ کی ریسٹرکشن آئی تھی وہ 9 o'clock تک تھی. اچھا. لیکن ابھی اس کو ریوائز کر کے جو فیڈرل گورنمنٹ کی ڈیسیجن میکنگ باڈی ہے NCOC, اس کو 10 PM تک الاؤ کیا ہے شادی ہال کو. لیکن یہاں میں آپ کو ایک منٹ روکوں گی کیونکہ میں یہ سوچے ہوئی تھی کہ آپ دوپہر میں شادی شروع کر دیں تو چلے ناچ کے 10 بجے تک تھک جائیں گے اور پھر رخصتی کر لیں, لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریسٹرکشن یہ ہے کہ 2 گھنٹے سے زیادہ آپ اپنا ایونٹ نہیں کر سکتے. یعنی اگر 10 o'clock بند کرنا ہے تو 8 to 10 ایسے. اور اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ نے بیسکلی ایک تو کراؤڈ کو اوائڈ کرنا تو ایک پرپز ہے جو گورنمنٹ کی گائیڈ لائنز ہیں. سیکنڈلی آپ نے ایکسپوجر ٹائم بھی منیمم کرنا ہے. تو آپ جتنا وہی تو میں آپ سے یہی پوچھنا چاہی تھی ولید صاحب, لوگ کہہ رہے کہ کیا 10 بجے کے بعد کرو نا چلا جائے گا, مطلب ایسے باقاعدہ اسی لہجے میں بول رہے ہوتے ہیں کہ بھائی گورنمنٹ سے پوچھو کہ 10 بجے کے بعد کرونا چلا جائے گا. کیوں پابندی لگائی گئی ہے؟ اس کو آپ اگر اپنی جو ہماری نیشنل روٹین ہے اس کو آپ دیکھیں گے, آفیسز 6 to 7 PM تک کے کہتے ہیں کلوز ہوتے ہیں. تو اس کے بعد لوگ کہتے ہیں اپنے گھروں میں واپس جاتے ہیں, پھر اس کے بعد انہوں نے سوشل گیدرنگز کے لیے نکلنا ہے. تو پوائنٹ ہے کہ اگر آپ 10 بجے چیزیں بند کر رہے ہیں تو ایک وہ لوگ کیا کہتے ہیں جو یہ سوچ رہے تھے کہ رات کو 12-1 بجے تک دیر تک بیٹھیں گے, ذرا کمر سیدھی کر لیں, آفس سے آئے ہیں تو وہ باہر نہیں نکلیں گے. اور سیکنڈلی اگر لوگ باہر جا بھی رہے ہیں تو وہ بھی جلدی سے جلدی کے کہتے ہیں واپس آ جائیں گے. تو ایکسپوجر ٹائم آپ کا جو ہوتا ہے یعنی کہ ایک دوسرے سے ملنے کا ایکسپوجر, آپ اگر آسان ورڈز میں اس کو اس طرح کہیں کہ عوام کو سمجھ آئے کہ ایک دوسرے سے ملنا اور وہ گتھم گتھا ہونا, رش ہونا, اس سے بچ پائیں گے. بہت سارے لوگ تو کہیں گے ابھی اتنی سی دیر کے لیے شادی میں جانے کا کون تیار ہو, چھوڑو جاتے ہی نہیں. یہی بیسکلی گورنمنٹ کا پرپز یہی ہے کہ ان چیزوں کو اوائڈ کرنا ہے کہ لوگ خود بخود ڈسکریج ہوں باہر نکلنے سے, لوگ ڈسکریج ہوں پبلک گیدرنگز میں جانے سے اور سوشل گیدرنگز کو اٹینڈ کرنے میں. اچھا, کیا یہ بھی فکس کیا ہے شادیوں میں یا ریسٹورینٹس میں کہ کتنے لوگوں کی گیدرنگ الاؤ ہے ایک ساتھ ایک چھت کے نیچے؟ دیکھیں اس سے پہلے جو اس طرح سے کوئی ریسٹرکشن نہیں تھی, لیکن جب سے کووڈ آیا ہے تو گورنمنٹ نے اب ٹائم ٹو ٹائم جو گائیڈ لائنز نکالی ہیں. ابھی جو لیٹسٹ گائیڈ لائن ہے اس میں آپ میکسیمم 300 پرسنز الاؤ کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے بھی ایک اسپیس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کی اسپیس شوڈ بی لارج انف کہ اگر نارمل روٹین میں وہ 600 پیپل اکوموڈیٹ کر سکتی تھی تو ابھی وہاں پہ آپ 300 پیپل کی گیدرنگ کر سکتے ہیں. اس میں پراپر وینٹیلیشن کا سسٹم ہونا چاہیے.
وہ اوپر سے کیا کہتے ہیں اوپن ہونی چاہیے, اور پریفریبلی وہاں پہ باقی جو ساری SOPs ہیں جو نارمل آپ کسی بھی جگہ پہ فالو کر رہے ہیں وہ بھی فالو کریں گے آپ. اچھا ولید صاحب, میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہوں گی, آپ لوگوں کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ 300 لوگ ہیں یا 500 لوگ ہیں؟ کیا کیسے کوئی گنتی کرنے کے لیے کوئی آپ لوگوں کا بندہ کوئی کھڑا ہوتا ہے وہاں, کیسے پتہ چلتا ہے؟ اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو جو شادی ہال والے ہیں وہ ہمیں آلریڈی کیا کہتے ہیں, جو ان کی ایسوسیشن ہے ہم ان سے لسٹ لیتے ہیں کہ آپ کتنے ان کا فنکشن کر رہے ہیں, گیسٹ کا فنکشن کر رہے ہیں, اور obviously we don't actually count کہ 300 ہیں. 300 کا پرپز یہ ہے کہ اگر 300 ہیں یا 305 ہیں تو it doesn't matter, یا 295 ہیں, لیکن 300 اور 400 میں there would be a difference, اور وہ پتہ چل جاتا ہے. اچھا, لیکن ہم نارملی ان سے پہلے 10 دن 12 دن پہلے جتنے بھی ان کے ایونٹس ہوتے ہیں لائن اپ ہوئے ہوتے ہیں ان کی لسٹ لے لیتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ وہ کتنے گیسٹ انوائٹ کر رہے ہیں. دیز پیپل آر ایکچولی ویری کیئرفل دیم سیلف ایز ویل. اچھا, آپ جیسے انڈور تو ڈائننگ بند کر دی ریسٹورینٹس کی, تو کیا جو شادی ہال انڈور تھے وہ بھی بند ہو گئے؟ انڈور شادی ہال بھی بند کر دی ہیں. اچھا اچھا, لائک اب جو اوپن اسپیس شادی ہالس تھے بس وہی آپریٹ کرنے کی اجازت ہے, وہی کرنے کے لیے. تو اس لیے جو ہے وہ انڈور والے بند کر دیں.